نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ شخص کبھی صاحب ایمان نہیں ہے، وہ شخص کبھی صاحب ایمان نہیں ہے جس شخص کے ایمان میں عثمان نہیں ہے۔ ہو حضرت عثمان کے دشمن سے محبت، ہو حضرت عثمان کے دشمن سے محبت، اس امت سرکار کی یہ شان نہیں ہے۔ انتہائی واجب الاحترام لائق صد تکریم و تعظیم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج میں اس نشست میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کا مختصر تعارف، آپ کے فضائل اور مناقب انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عثمان ہے، آپ کے والد کا نام عفان ہے، آپ کی والدہ کا نام اروا ہے، آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن انتہائی پاکیزہ تھا۔ کنز العمال میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں نہ میں نے کبھی شراب پی ہے، نہ میں نے کبھی زنا کیا ہے، نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ میں نے چوری کی ہے، اور نہ ہی میں گانے بجانے میں شریک ہوا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر 34 سال کی عمر میں چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی آپ السابقون الاولون میں شامل ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری بھی سنائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند خصوصیات ہے۔ نمبر 1، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے 2 نور والا۔ نمبر 2، آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی اہلیہ حضرت سیدہ رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف، اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے دین اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی، اس وجہ سے آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیڈر اور رہنما، خلیفہ اور امیر المؤمنین بنے ہیں، یعنی خلافت کے اندر آپ کا تیسرا نمبر ہے۔ نمبر 4، کاتب وحی ہونا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان گنے چنے افراد میں سے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لکھوایا کرتے تھے۔ سورۃ حجرات سے لے کر آخری سورت تک سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتابت کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وصف شرم و حیا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وَأَصْدَقُمْ حَيَاءً عثمان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے اور ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وصف جامع القرآن ہے کہ آپ نے ایک ہی ترتیب میں پورے قرآن کریم کو اکٹھا اور جمع کیا ہے، اس وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔